بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کس طریقے سے جاگنی چاہیے؟ شب برات میں کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا شب برات میں قبرستان جانا ضروری ہے؟ شب برات میں کیا کرنا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ان سب چیزوں کے بارے میں۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا ہوتا ہے اور اس کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں شب برات جیسی عظیم الشان رات پائی جاتی ہے اور یہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ دوسری راتوں کی طرح یہ رات بھی مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اور اس رات میں رحمت خداوندی کی تجلیات دنیاوی آسمان تک اتر آتی ہیں، اور اس رات میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بخششیں، رحمتیں اور مہربانیاں نازل فرماتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، مانگنے والوں کی مرادوں کو پوری کرتے ہیں اور سوال کرنے والوں کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم اور نوازش کا سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ محض اپنے کرم سے مغفرت کا عام اعلان فرماتے ہوئے بے شمار بندوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ برات کے معنی ہوتے ہیں نجات پانے کے۔ چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں امت کے بزرگان دین عبادات کا خصوصی اہتمام فرماتے رہے ہیں، اس لیے ہر شخص کو اپنی طاقت کے مطابق نوافل، ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ رات کا جتنا بھی حصہ عبادت میں گزارنے کا موقع ملے تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے، اور عبادت کا یہ اہتمام مسجدوں کے بجائے اپنے گھروں میں ہونا چاہیے، یہی افضل ہے۔ اور اب رہی یہ بات کہ شب برات میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ شب برات میں قرآن و سنت سے کوئی بھی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، یعنی کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ کو فلاں 4 رکعت یا فلاں 2 رکعت اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، یا فلاں سورت پڑھنی ہے، یا فلاں نماز کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس لیے آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طریقے سے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں ایک چیز بہت زیادہ عام ہے کہ لوگوں کی بہت زیادہ نمازیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ان نمازوں کی قضا بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ راتیں ان نمازوں کو قضا کرنے کا بہترین موقع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسا ہو جس کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوں تو اس کے لیے باقی اور نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لے، کیونکہ اگر وہ نفل نمازیں نہیں پڑھے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو فرض نمازیں اس نے چھوڑ دی ہیں ان کی قضا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے، اور ان کا گناہ بھی اس کے اوپر باقی رہتا ہے۔ اس لیے جس کی بھی جو نمازیں چھوٹی ہوں تو اس کے لیے نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا ہوتا ہے۔ اور چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بہت ساری ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہوں تو آپ اس طریقے سے نیت کر کے ان نمازوں کی قضا کر سکتے ہیں کہ میں اپنی چھوٹی ہوئی ظہر کی نمازوں میں سے آخری نماز کی قضا کر رہا ہوں، یا پھر اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں کہ میں اپنی چھوٹی ہوئی ظہر کی نمازوں میں سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے وہ نمازوں کو پڑھتا رہے اور اس کی وہ قضا نمازیں ہوتی رہیں گی، اور پھر اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے اور آگے نمازوں کو نہ چھوڑنے کا ارادہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی نمازوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو شب برات کے اندر حدیث سے ثابت ہیں، یعنی کہ 3 اعمال شب برات کے اندر حدیث سے ثابت ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ شب برات کی رات کو اپنے گھر میں نفلی اور انفرادی عبادت کرنا، لیکن نفلی عبادت میں کوئی مخصوص تعداد رکعتوں کی یا مخصوص صورتوں کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جتنی رکعتیں ممکن ہوں عام نفل نماز کی طرح ہی پڑھ لی جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ اس رات کو جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے دعا اور استغفار فرمایا۔ اس لیے اگر کوئی ثواب کی نیت کر کے اس رات کو قبرستان جائے گا تو انشاءاللہ اجر پائے گا، لیکن قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں گئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں میلے لگانا، قوالی پڑھنا یا سننا، پھول اور چادریں چڑھانا، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح عورتوں کا قبرستان جانا ہر حال میں منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں اور ان مردوں پر جو قبروں پر چراغاہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی اسلام میں قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت قریب تھا، اس لیے اندیشہ تھا
کہ شاید لوگ قبروں پر جا کر کفر و شرک کی باتیں نہ کرنے لگیں۔ جب اسلام ان کے دلوں میں اتر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اسی لیے تمام علماء کے نزدیک قبروں کی زیارت مستحب ہے، کیونکہ قبروں پر جانے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور موت کی یاد آتی ہے، اور دل و دماغ میں یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس عالم کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جہاں جانا ہے، اور وہاں جا کر اس عالم کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اور قبروں پر جاتے وقت کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جب کوئی شخص دعائے مغفرت یا ایصال ثواب کی خاطر قبر پر جائے تو وہاں صاحب قبر کے منہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہو کہ منہ قبر کی طرف ہو اور پیٹھ قبلے کی طرف ہو، اور قبر پر پہنچ کر صاحب قبر کو سلام کرے۔ قبر کو تعظیماً ہاتھ نہ لگائے، قبر کو چومے نہیں، قبر کے سامنے نہ تو تعظیم کی وجہ سے جھکے اور نہ سجدہ کرے، قبر کی مٹی کو منہ پر نہ ملے، یہ نصارہ کی عادت ہے۔ قبر کے آس پاس قرآن کریم کی تلاوت مکروہ نہیں ہے، اور دوسرے دنوں کی بنسبت جمعے کے روز قبرستان جانا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور شب برات کے بارے میں تیسری چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھنا۔ ویسے بھی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنا بہت ہی کثرت سے ثابت ہے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں ہی رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس رات میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، جن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جاگنے کو ضروری سمجھنا۔ کچھ لوگ اس رات میں عبادت کرنا فرض اور واجب سمجھتے ہیں اور ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، حالانکہ اس رات میں عبادت کرنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ صرف اس رات میں عبادت کرنے سے دل میں سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ یہ سوچ غلط ہے، بلکہ ہم کو پورے سال وہ سب عبادتیں کرنی چاہیے جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ صرف ایک رات میں عبادت کر کے پورے سال کی عبادتوں سے کنارہ کر لینا بالکل غلط ہے۔ شب برات کے موقع پر مسجد یا کسی گھر وغیرہ میں جمع ہو کر جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر لوگ جمع ہو کر آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور عبادت تو بس بہانہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو رات جاگنا ہو تو وہ تنہا اکیلے اپنے گھر جاگے، تاکہ وہ پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ اسی طریقے سے بہت سی مسجدوں اور گھروں میں لوگ لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں اور بہت روشنی کرتے ہیں۔ گھروں سے باہر دروازوں پر چراغ، کمکمے وغیرہ جلائے جاتے ہیں۔ یہ سب فضول خرچی ہے، جس کے بارے میں قرآن سے یا حدیث سے کسی بھی طریقے کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شب برات کے اندر حلوہ بنایا جاتا ہے، اور اس رسم کو ایسا لازم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شب برات ہوئی ہی نہیں ہے، اور جو نہیں پکاتا ہے اس کو کنجوس، وہابی اور بخیل وغیرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر ضروری چیز ہے اور گناہ ہے، بدعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا، یہ اس کی یادگار ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن شہید ہوئے تھے، ان کی فاتحہ ہے۔ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ دونوں حادثے شوال کے مہینے میں ہوئے تھے، اس لیے حلوہ بنانے کی اس رسم کو بالکل ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں، کم سے کم ایک ماشاء اللہ تو ضرور لکھیں۔ اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔